أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روح له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے. ہمارے اور ہمارے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، والدین کے، آباء و اجداد کے جن کا حق ہماری گردن پہ ہے، ان کے سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے اور ہمارے آقا و مولا کی عنایات ہم سب کو عطا فرمائے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ سب سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات اور علماء کرام، مراجع اعظام جو رحلت کر چکے، شہداء اسلام، ان سب کے لیے، اور بالخصوص سید اعجاز حسین، جعفری بیگم، فردوس جہان، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع 3 ہیں. یا انسان کی روح جس وقت علم حاصل کرتی ہے تو بعض اوقات محسوسات کی شکل میں حاصل ہوتا ہے وہ علم، بعض اوقات عقل کے ذریعے سے معقولات کی شکل میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات حقائق کی شکل میں اسی دل اور پوری روح کے ذریعے سے حقیقت کا علم حاصل ہوتا ہے. بالفاظ دیگر، حقیقت خود انسان کے وجود کا حصہ بنتی ہے. خود حقیقت ہوتی ہے جو انسان کے وجود میں آ جاتی ہے اور انسان کو اس کا علم ہوتا ہے. بعنوان مثال میں نے عرض کیا تھا کہ درد، غم، خوشی، تقوی، جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں انسان کے لیے کمالی صفات ہیں، یا حتیٰ رذائل، جھوٹا ہونا، مثلا پاک دامن نہ ہونا، غیر متقی ہونا، یہ جتنی کی جتنے رذائل ہیں یہ بھی مفاہیم کی شکل میں انسان کے وجود میں نہیں آتے ہیں، رذائل ہیں. ایک حقیقت ہوتی ہے وہ انسان کے وجود کا حصہ بنتی ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان جب عبادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک مرتبہ انسان فقط جسم کے ذریعے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ممکن ہے عقل بھی عبادت میں مشغول ہو، اور ایک مرتبہ ممکن ہے کہ دل انسان کا عبادت میں مشغول ہو جائے. اور حقیقت میں خداوند متعال نے دل کو خطاب کیا، انسان کی روح کو خطاب کیا اور کہا کہ عبادت میں مشغول ہو جاؤ. خداوند متعال کا سارا سروکار اسی دل سے ہے. عمل انسانی اس لیے اہم ہے کہ اس عمل کا اثر دل پر ہوتا ہے. انسان جو بھی اعمال انجام دیتا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ سنتا ہے،
جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کی ایک شکل، اس کی روح کی ایک شکل وجود میں آتی ہے۔ خداوند متعال نے ایک میرے جسم کی شکل بنائی ہے، اس شکل کو بنانے میں اس نے مجھے اختیار نہیں دیا تھا کہ میری 3 آنکھیں ہوں، 4 ہوں یا 2 ہوں، نہیں، اس نے 2 بنائی ہیں، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ ہاں کسی حد تک انسان کو اختیار ہے، ناک کا آپریشن کرا لے، ایک شکل اس کی بدل لے، آنکھ کا رنگ تبدیل کر لے مثلا، یا اور بھی آج کل اس طرح سے انجام دیتے ہیں لوگ، آپریشنز انجام دے رہے ہیں، سرجریز کرتے ہیں، پلاسٹک سرجری ممکن ہے پوری شکل تبدیل ہو جائے، لیکن 2 آنکھوں کے بعد کوئی تیسری آنکھ ماتھے پہ کہیں اور اضافہ تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر اختیار ہے بھی تو محدود۔ لیکن جب انسان کی روح کی باری آتی ہے تو خداوند متعال نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے کہ اپنے اعمال کے نتیجے میں جیسی شکل بنانا چاہتے ہو بنا لو۔ قرآن کہتا ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، جو اچھا بننا چاہتا ہے خدا اس کی بھی مدد کرتا ہے، جو برا بننا چاہتا ہے خدا اسے بھی زبردستی نہیں روکتا، یہ نہیں کرتا کہ زبردستی تمہیں برا بننے سے روک لوں گا، نہیں، جو بھی برائی کی طرف جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو بھی اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ خداوند متعال نہیں چاہتا کہ انسان برائی کی طرف جائے، نہیں، وہ نہیں چاہتا، لیکن یہ خدا کا چاہنا اسے ارادہ تشریعی کہتے ہیں، ارادہ تکوینی نہیں ہوتا۔ یہ ارادہ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ارادہ کہ جس کے بعد فعل بھی خداوند متعال نے انجام دینا ہو، لیکن ارادہ تشریعی یعنی چاہے خدا اور عمل کسی اور نے انجام دینا ہو۔ مثلا خدا چاہتا ہے ہم نماز پڑھیں، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھنی، عمل کسی اور نے انجام دینا ہے، لہٰذا ممکن ہے خدا چاہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن اس کے باوجود نماز نہ پڑھوں، ہو سکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعی، اور وہ ہے ارادہ تکوینی۔ خوب، خداوند متعال برائی نہیں چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میں برا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص برائی کی طرف جا رہا ہو تو خدا نہیں روکتا۔ ممکن ہے بعض اوقات رکاوٹیں کھڑی کر دے، کسی کی دعا کے سبب سے، خود میرے کسی عمل کی وجہ سے، کسی کے ساتھ بھلائی کی تھی، اب اگر برائی کی طرف جانا بھی چاہ رہا تھا تو خدا نے ایک رکاوٹ کھڑی کی، کوئی ایک مجھے خبردار کیا کہ دیکھو نہ جاؤ کسی ایک طریقے سے۔ مثلا برائی کرنا چاہتا تھا، ایک بچہ آ جائے اور مجھے موقع نہ ملے، ایک بچے کی بہرحال بعض اوقات ہمارے نگاہ میں اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ خداوند متعال کی نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ انسان اگر چھوٹا سا بچہ تمہیں دیکھ رہا ہو تو تم گناہ نہیں کرتے ہو، لیکن میں تمہیں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہوں لیکن پھر بھی گناہ کرتے ہو، تو گویا اتنی اہمیت بھی خداوند متعال کو ہم لوگ نہیں دے پاتے ہیں بہت سے اوقات میں۔ خیر، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے زبردستی نہیں روکنا، خدا نے کہا یہ جو روح کی شکل ہے جاؤ خود بناؤ، یہ تمہارے اختیار میں رکھتا ہوں۔ جو اخلاق ہم بولتے ہیں، اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق روح کی شکل کا نام ہے، خلقت یا خلق جسم کی شکل کا نام ہے۔ خلقت خدا کا کام ہے، خلق ہمارا کام ہے۔ خدا نے ہم سے کہا ہے جاؤ اپنی روح کی شکل بناؤ۔ خوب، ان عبادتوں کے نتیجے میں یہ عبادتیں ہمارے جسم کو کرنے کو نہیں کہی گئی تھی، ہماری روح سے کہا تھا کہ عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر جسم فقط عبادت میں مشغول ہوا تو اثر بہت کم ہوگا، بہت کم اثر ہوگا، شاید نہ ہو، شاید الٹا سزا ملے اس چیز کی کہ وہ عبادت جس کے ذریعے سے تم نے خدا کا قرب اختیار کرنا تھا، اب اسی کے ذریعے سے اس بات کی پریکٹس کی ہے کہ جسم ہمیشہ عبادت کرتا رہے اور روح ہمیشہ غافل رہے۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ فرض کریں اگر میں ذکر بجا لا رہا ہوں اور خدا کی طرف توجہ نہیں کر رہا، تو نہ فقط یہ کہ اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ہو رہا، ایک برا اثر ہو رہا ہے، وہ یہ کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے میں نے خدا کی طرف توجہ کرنی تھی، اب اسی کے ذریعے سے اسے انجام دے رہا ہوں، مشغول ہوں لیکن غافل بھی ہوں، لہٰذا اب اس کا ایک برا اثر ہوگا۔ ممکن ہے کہ روح کے اوپر ایک غبار اس کا نتیجہ ہو۔ ہم طلاب ہیں، اگر ہم لوگ بھی اسی طرح سے درس پڑھتے چلے جائیں اور عمل نہ کریں تو نتیجہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ دل پر ایک غبار آ جاتا ہے، پھر بہت سی چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ مجلس سننے کا بھی شاید اسی طرح سے ہو، اگر آپ مسلسل مجلس سنتے چلے جائیں گے، دن میں کئی مجلسیں سن رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں ان تعلیمات کے مطابق، ممکن ہے ایک غبار آنا شروع ہو جائے، آپ کو عادت ہو جائے کہ سننا ہے اور عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک خطرناک حالت ہے، یہ اچھی حالت نہیں ہے۔ بہرحال
خداوند متعال ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہمارا دل مشغول عبادت ہو جائے. خوب اب سوال یہ خدایا کیوں آخر کیوں میرے دل کو کہہ رہا ہے عبادت کرو؟ کیوں؟ خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، میرا دل عبادت میں مشغول ہوگا. پھر مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس دل کو عبادت میں مشغول ہونے کے بعد کیا ملتا ہے؟ تو دیکھیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم لوگ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا تعلق اس دنیا سے بہت باریک ہوتا ہے، بہت ضعیف تعلق ہوتا ہے. ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسے اس دنیا میں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اس سے پوچھیں تمہیں ایک بنگلہ چاہیے، وہ کہے گا میری کوئی توجہ نہیں ہے بنگلے کی طرف، اگر زبان ہو اس کے پاس. میں نے کل عرض کیا تھا کہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے بچہ، نہایت پاک پاکیزہ توحید لے کر آتا ہے. وہ توحید مفاہیم کی شکل میں نہیں لے کر آتا، حقیقت توحید اپنے وجود میں لے کے آتا ہے. دل اس کا موحد ہوتا ہے، ذہن موحد نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے دل پہ غبار آنا شروع ہوتا ہے. ممکن ہے لقمہ حلال نہ کھا رہا ہو، لقمہ حرام کھا رہا ہو. ممکن ہے مختلف لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے غفلت آ جائے اس کے دل پر، اور وہی توحید جو اس کے دل میں تھی، اس کی فطرت میں تھی، اس پہ ایک غبار آ جائے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ جاتا ہے کتابوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. توحید و معاد و نبوت و عدل و امام، یہ سارا کتابوں سے سیکھتا ہے. جب کتابوں سے سیکھتا ہے تو وہی نہیں ملتا جو پہلے ملا ہوا تھا. جو پہلے تھا وہ دل کا حصہ تھا، جو اب مل رہا ہے وہ ذہن کا حصہ ہے. بہت مختلف ہیں دو چیزیں. ذہن میں توحید سے متعلق دلیلیں آ جانا اور بات ہے، انسان کا دل موحد ہو جائے یہ اور بات ہے. حقیقت توحید اس کے وجود میں آ جائے یہ اور بات ہے. حقیقت یہ ہے، یا اہم ترین چیز یہ نہیں ہے کہ میرا ذہن موحد ہو جائے، مجھے بہت سی دلیلیں خداوند متعال کے بارے میں حاصل ہو جائیں. نہیں، یہ بھی اس لیے حاصل کرنی ہوتی ہیں کہ اس طرح سے عمل کروں کہ اس کے بعد توحید ایک حقیقت کی شکل میں میرے دل میں آ جائے، اس دل میں آ جائے. خوب بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو نہایت پاک پاکیزہ، اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس سے پوچھے تمہیں مکان چاہیے؟ نہیں. اس سے پوچھے تمہیں بینک بیلنس چاہیے؟ نہیں. اس سے پوچھے کوئی بڑا منصب چاہیے، شہرت چاہیے؟ جتنے دنیاوی تعلقات ہیں سب سے کٹا ہوا ہوتا ہے اسی پاک فطرت کی وجہ سے. پھر آہستہ آہستہ اس کی دنیا پھیلنا شروع ہو جاتی. اس کا تعلق پہلے صرف ایک چیز سے تھا، شیر مادر سے. آہستہ آہستہ اس کی دنیا پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اب اسے کھلونے اچھے لگتے ہیں، اس کا تعلق کھلونوں سے ہو گیا. پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دوستیاں ہو گئی. پھر ماں باپ سے کہے گا مجھے ان کے گھر لے جاؤ جن کے ساتھ میں کھیلتا ہوں. اب اس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں. پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، اب اسے اسپورٹس کی چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی. تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، ٹین ایجر ہو گیا، اب اسے اپنا آپ سنوارنا اچھا لگے گا، اپنے بال بنائے گا، خاص طرح کے کپڑے پہنے گا. خدا نہ کرے کہ غیر اسلامی صورت بنا لے اپنی. نہیں، خیر اس سے زیادہ بڑا ہوگا، پھر اس کو پیسہ چاہیے ہوگا، طاقت چاہیے ہوگی، منصب چاہیے ہوگا. پھر بال بچے ہو جائیں گے، شادی ہو جائے گی، بال بچے ہو جائیں گے. پھر اس کے اور تعلقات آہستہ آہستہ اس کی دوستیاں بڑھتی جائیں گی. آہستہ آہستہ ہمارے استاد کے بقول دنیا اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے کہ پھر سمیٹنے کی کوشش کرے تو نہیں سمٹتی. کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک نقطے سے، ایک تعلق سے. اب اتنی پھیل گئی ہے کہ اپنے آپ کو کاٹنا بھی جائے تو نہیں کاٹ پاتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خداوند متعال ہمیں سکھاتا ہے کہ اسی عبادت کے ذریعے سے اب اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنا سیکھو. آپ جب نماز میں جاتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا کہتا ہے تھوڑی دیر، فرض کرو 5 منٹ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، 5 منٹ کے لیے دنیا کو اپنے ذہن سے نکال دو. 5 منٹ کے لیے میرے سے اپنے آپ کو جوڑ لو. پھر ایک اور نماز میں ایسا کرو، پھر ایک اور، کم از کم 5 مرتبہ یہ کام کرو دن میں. کتنا لطف ہے خدا کا. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے سکھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی تعلقات سے کیسے کاٹنا ہے. دنیاوی تعلقات سے کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی جگہ پر جا کے خانقاہ میں بیٹھ جاؤں اور عبادت کروں. نہیں،
خدا سکھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے چھٹکارا دینا سیکھو. کیسے ان تعلقات سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام تر عبادتیں اس ایک مقصد کے لیے ہیں، یا کم از کم تمام تر عبادتوں کا ایک یہ فائدہ ہے، ہر ایک عبادت کا. آپ دیکھیں جس وقت آپ روزہ رکھتے ہیں خدا آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے. 9 مفطرات ہیں، ان مفطرات سے خدا کہتا ہے اب تمہیں اجازت نہیں ہے انہیں استعمال. آپ کیا سوچتے ہیں وہ کریم پروردگار مجھ پہ قدغن لگا رہا ہے کہ کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، یہ کر رہا ہے؟ نہیں، حقیقت میں لطف کر رہا ہوتا ہے، مجھے دنیا سے کٹنا سکھا رہا ہوتا ہے، مجھے سکھاتا ہے کہ کیسے دنیا سے کٹا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتے، فلاں چیز حرام ہے. اسے پہلے بچپنے سے ہی ایسی کوئی چیز لاشعور میں ڈال دیتے، جیسے ایک بوجھ ہے بہت بڑا، یہ تمہارے سر پہ رکھ دیا، اسے فوراً اتار لو، نماز کا ٹائم ہوا ہے، یہ اپنے سر سے اتار لو فوراً. کندھوں پہ تمہارے ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے، وہ اتارو. وہ بھی یہی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کب میں نماز پڑھوں گا فارغ ہو جاؤں، ذرا ایزی ہو جاؤں گا. نماز میں ایزی محسوس کرنا چاہیے تھا، نماز میں سکون محسوس کرنا چاہیے تھا، نماز پڑھ کے سکون محسوس کرنا چاہیے تھا. نماز میں سکون محسوس کرنا چاہیے تھا. جب اسے بچپنے سے میں نے اس طرح سے بتایا یہ واجب ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتے ہو، تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے میرے کندھے پر، اب اس کو اتارنا پڑے گا. اگر میں اسے بتاؤں کہ بیٹا دیکھو خدا نے نہایت لطف کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے کٹنا سکھایا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنا سکھایا ہے. یا میں اسے مثلاً یہ بتاؤں کہ دیکھو بیٹا اس واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو نقصان بہت بڑا ہوگا، اور حرام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ نقصان ہے کہ اگر انجام دیا تو ضرر بہت بڑا ہوگا. اس کو اس طرح سے سکھاؤں نا کہ بیٹے فائدے اور ضرر کی بات ہے، خداوند متعال سے دور ہو جاؤں گا یا خدا کے قریب ہو جاؤں گا، فائدہ صرف خدا کے قرب میں ہے، نقصان صرف خدا سے دوری میں، اور کوئی نہ نقصان اور فائدہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. فائدہ پوری کائنات میں ایک فائدہ آپ نے بولنا ہو تو قرب خدا ہے، پوری کائنات میں ایک نقصان بولنا ہو، ضرر بولنا ہو تو دوری ہے خدا سے، بس اس کے علاوہ تو نہیں مجھے پتا ہے. بس اس نماز کا بیٹا بہت فائدہ، یعنی یہ نماز تمہیں خدا کے قریب کرتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قربتاً اللہ. جسم نے تو قریب ہونا نہیں خدا کے، اس لیے کہ خدا جسم نہیں، تو کون سی چیز قریب ہو رہی ہے پھر خدا کے؟ میری روح. اس نماز کے ذریعے سے میری روح قریب ہوگی. میں نے بچوں کو تو اس طرح سے ان سے بات ہی نہیں کی، میں نے محبت نماز ان کے دلوں میں نہیں ڈالی، میں نے وجوب نماز کسی طرح سے ان کو میں ایسے پریشرائز کر دوں کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد سوچے اب مجھے سکون مل گیا ہے، بس اب میں نے کر لیا وہ کام. نہیں عزیزان، یہ طریقہ غلط ہے. محبت خدا میں پڑھنی چاہیے نماز. خوب خدا چاہتا کیا ہے ان عبادتوں سے جو مجھے محسوس ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ میری تمرین ہو، میرے دل کو بار بار دنیا سے کٹنے کی عادت ہو، بار بار خدا سے ملاقات کرنے کی عادت ہو جائے. عادت کا مطلب عادت نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی پریکٹس ہو جائے، تمرین ہو رہی ہو دل کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن آئے گا جب میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے. شاید خدا چاہتا ہے اسی دنیا میں اس ملاقات کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اس ملاقات کے لیے یہیں پر. ذرا اپنی طرف توجہ کریں، اپنے آپ کو ابھی کٹا ہوا محسوس نہیں کر رہے؟ ابھی آپ اپنے آپ کو کٹا ہوا محسوس نہیں کر رہے؟ کتنی چیزیں ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں وہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں ذہن میں. اپنے آپ کو کہیں جڑا ہوا محسوس کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. جس وقت مصائب آتے ہیں شدت سے اپنے آپ کو کٹا ہوا دیکھتے ہیں، آپ شدت سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اس دنیا سے اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس محبوب سے. خدا مجھے یہ سکھا رہا ہے شاید کیسے اپنے آپ کو تم نے کاٹنا ہے. کیوں؟ تاکہ اس روح کو، اس دل کو، اس جان کو خدا کی بارگاہ میں رہنے کی عادت ہو جائے.
پریکٹس ہو جائے اس کی خدا میں کے بارگاہ میں رہنے کی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے. کون سی نماز؟ جو جسم کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے وہ، یا جو روح کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے وہ. اگر فقط جسم نے نماز پڑھی تو یہ نہیں آپ کو روک سکے گی برائی کے سے، اس لیے کہ دل نے یہ پریکٹس نہیں کی کہ کس طرح بارگاہ خداوند متعال میں رہا جاتا ہے. لیکن اگر دل نے یہ پریکٹس بار بار کر لی ہو، متعدب با ادب الہی ہو جائے، ادب الہی سیکھ لے اگر یہ دل کیسے خدا کی بارگاہ میں رہا جاتا ہے، تو پہلے نماز میں ہمیشہ فقط خداوند متعال کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا، اب نماز کے بعد بھی اپنے آپ کو خدا سے جڑا ہوا محسوس کرے گا، گناہوں کے قریب نہیں جائے گا. وہی نماز روک رہی ہے اسے، اس لیے کہ اس نماز نے اس کی پریکٹس کروائی ہے خدا سے جڑنے اور ہر چیز سے کٹنے کی. تو پھر کیسے کرے گا گناہ؟ بس یہ خدا چاہتا ہے کہ یہ میرا دل کسی طرح سے پاک رہ جائے، دل کسی طرح سے پاک ہو جائے. اگر یہ دل پاک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ دل پاک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. میں اس دن کے لیے تیار ہو جاؤں گا جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، سوائے ان لوگوں کے، اور کسی کو امان نہیں ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو قلب سلیم لے کر آئیں گے. خدا فقط عمل کی طرف نگاہ نہیں کرتا، کتنی بڑی گٹھری لے کے آیا ہوں میں عمل کی، نہیں. خدا یہ دیکھے گا کہ اس عمل نے اس کے دل پہ کیا اثر کیا ہے، دل اس کا پاک ہوا یا نہیں. یہ عمل کیوں تھا، نماز کیوں تھی، روزہ کیوں تھا، یہ سارے اعمال اس لیے تھوڑی تھے کہ ایک بینک بیلنس. یہ بھی ایک اور مسئلہ، بچپنے سے ہم سوچتے ہیں کہ ثواب کا ایک بینک بیلنس چل رہا ہے، ہمارا اکاؤنٹ چل رہا ہے، ہمیں اس طرح سے بتایا جاتا ہے. بات فقط یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ چل رہا ہے، یہ عمل میرے دل کو پاک کر رہا ہے. اگر یہ دل پاک ہو جائے تو اب میں زیارت پروردگار کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا. خدا اس دل کو پاک دیکھنا چاہتا ہے. کسی نے پوچھا امام سے کہ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا الذی یلقى ربہ ولیس فیہ احد سواہ. قلب سلیم ایسے دل کو کہتے ہیں کہ جو جب پروردگار سے ملاقات کرے تو اس دل میں پروردگار کے علاوہ کوئی نہ ہو، اس دل میں پروردگار کے علاوہ کوئی نہ ہو. نہ جنت کی خواہش ہو، نہ دوزخ کا ڈر ہو، فقط محبوب ہی محبوب ہو، خدا ہی خدا ہو بس. کسی نے آ کے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ بتائیے کیف اصبحت علیاً، علی آپ علی کیسے بنے؟ کیسا خوبصورت سوال ہے، حق ہے مولا سے پوچھا جائے. علی آپ کسی بڑے بزنس مین سے پوچھتے ہوں گے کہ آپ اتنے بڑے بزنس مین کیسے بنے، کسی ٹیچر سے پوچھا جائے گا آپ اتنے اچھے ٹیچر کیسے بنے، پروفیسر صاحب آپ اتنے بڑے پروفیسر کیسے بنے، یعنی میں کیسے بن سکتا ہوں یہ بتلائیے. امیر المومنین سے آگے پوچھ رہے علی آپ علی کیسے بنے؟ تو مولا کیا جواب دیتے ہیں؟ کنت بوابا علی باب قلبی، علی اپنے دل پر پہرا دے دے کے علی بنے ہیں، پہرا دیتے رہے ہیں، اس دل میں کسی کو نہیں داخل ہونے دیا. اس لیے کہ علی جانتے تھے اگر ذرہ بر دنیا کی محبت آئی تو شاید اسی اعتبار سے خدا کی محبت نکل جائے گی. اور علی جانتے تھے کہ خدا کی محبت سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو جنت کی خواہش میں عبادت کرتے ہیں اور وہ تاجروں والی عبادت ہے. تاجر کیا کام کرتا ہے؟ ایک چیز لو اور ایک چیز دو. اگر کوئی شخص جنت کی خواہش میں عبادت کر رہا ہے تو وہ ایک چیز دے رہا ہے، خدا میں اتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ دے رہا ہوں، اب مجھے جنت چاہیے مقابلے میں. طلبگار ہوتا ہے، طلبگار اس کا ادعا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے کام کیے مجھے کچھ دو، اس طرح کی حالت ہوتی ہے. قتل کا عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے. بعض لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. مولا نے کہا تل کا عبادت العبید، غلاموں والی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ ڈر خوف میں کر رہے ہوتے ہیں.
یعنی فرض کر لیں اگر جہنم اور جنت دونوں نہ ہوں تو یہ دو گروہ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے. اب کیوں عبادت کریں؟ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، عبادت کیوں کریں؟ مولا نے فرمایا ایک قوم ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی محبت میں عبادت کرتے ہیں. تلک عبادت الاحرار، وہ آزاد لوگوں والی عبادت ہے. کس چیز سے آزاد ہوئے؟ وہ جو خدا کی محبت میں ہے، خدا کی عبادت کر رہا ہے، وہ کس چیز سے؟ وہ ہر چیز سے آزاد ہو چکا ہے، یہاں تک کہ جنت کی خواہش اور جہنم کے خوف سے بھی آزاد ہے. نہ جنت اپنا اسیر کر سکی نہ جہنم. کجا دنیاوی فائدے، دنیاوی فائدے نہیں، جنت اور جہنم بھی اسیر نہیں کر سکے. حقیقت محبت اور حقیقت عبادت یہ ہے جہاں انسان کے دل میں فقط محبوب ہو. الذی یلقی ربہ ولیس فیہ احد سواہ. قلب سلیم یعنی ایسا دل جو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے اور اس دل میں خدا کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، نہ جنت کی خواہش ہو نہ جہنم کا خوف ہو. ہم لوگ جب شروع کرتے ہیں اپنا عمل تو اسی جگہ سے کرتے ہیں. بری چیز نہیں ہے، جہنم کا خوف ہونا کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، دینداری کی علامت ہے. بھئی بعض لوگ تو اصلاً عبادت ہی نہیں کرتے یا عبادت کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے. کم از کم یہ جہنم کے خوف سے تو عبادت کر رہا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یا جنت کی خواہش میں تو عبادت کر رہا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن یہ حتماً علامت ہے میرے چھوٹے ہونے کی. میں بالکل ابھی بچوں کی طرح سے ہوں. بچوں کو آپ اس طرح سے کرتے ہیں، یہ کینڈی دوں گا، یہ چاکلیٹ دوں گا، فلاں کام اگر کرو گے. وہ بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، کینڈی کے شوق میں، چاکلیٹ کے شوق میں اب میں یہ کام کروں گا. بالکل میں بھی بچوں والی کیفیت میں ہوں اگر میری اسی طرح کی خواہشات ہیں. خدایا میں نیک اعمال کر رہا ہوں تاکہ مجھے باغات ملیں، جنت ملے، نہریں ملیں، حوریں ملیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں. اگر اس لیے عمل کر رہا ہوں تو ابھی بالکل چھوٹا سا بچہ ہوں، بڑا نہیں ہوا. یا بچے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر برا کام کرے گا تو اسے سزا ملے گی. اگر میں بھی اسی کیفیت میں ہوں تو ابھی چھوٹا ہوں. ابتدا انسان کی یہیں سے ہوتی ہے، لیکن علماء نے کہا یہیں پر باقی رہ جانا یہ میرے منصب کے خلاف ہے. مجھے ایسی جگہ چلے جانا چاہیے آہستہ آہستہ جہاں پر میرے ذہن میں جنت اور جہنم نہ آئے، فقط محبوب آئے. یعنی اگر آپ کو بتا دوں کہ مجلس میں آنے کے بعد نہ آپ کو جنت ملے گی نہ جہنم سے بچایا جائے گا، اور پھر بھی آپ کا دل حسین کا ذکر سننے کے لیے بےتاب ہو رہا ہو، تو سمجھ لیں محبت ہے جو کھینچ کے لا رہی ہے. لیکن اگر آپ آ رہے ہیں یا درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. سمجھ جائیں. لیکن اگر آپ مثلا معذرت چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ عرض کر، فرض کر لیں کوئی دنیاوی فائدے کے لیے مجلس میں جا رہے ہیں، فرض کر لیں. بعض اوقات سننے کو مل جاتا ہے نا، میں زبان سے نہیں کہنا چاہتا ہوں وہ جملے. کسی دنیاوی فائدے کے لیے مجلس میں جا رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ کوئی محبت سے نہیں گئے ہیں، محبت سے نہیں گئے ہیں. محبت سے جانا یہ کہ انسان بےتاب ہو اپنے محبوب کا ذکر سننے کے لیے، اسے خوشی محسوس ہو رہی ہو، ہر مرتبہ جب محبوب کا نام آئے اسے اچھا لگ رہا ہو. حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم نے کہا تو کون ہے؟ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، یہ آدھا ریوڑ تیرا ہو گیا. ایک مرتبہ پھر نام لے، پھر آدھا ریوڑ دے دیا. کہا اب تو نے نام لیا تو میں تیرا غلام ہو جاؤں گا. ایسی کیفیت ہو. یہ عاشق، یہ محب کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، یہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے آیا ہے. یہ محبوب کی خدمت میں اپنا سب کچھ لے کر آیا ہے. اسلام کا ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے عقل مند قسم کے انسان بن جائیں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. شہید بہشتی کا خوبصورت جملہ ہے، سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، کہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ ہمیں انسان عاقل بنا دے. نہیں، اسلام اس لیے آیا ہے کہ ہمیں انسان عاقل عاشق بنا دے. ایسا نہ ہو کہ فقط عقل ہماری رشد کر رہی ہو، نہیں، انسان کا دل محبت کے جذبے سے سرشار ہو جائے.
صرف عاقلانہ محبت نہ ہو یا عاقلانہ عبادت نہ ہو، دل کسی کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہو. ہماری تمام تر عبادتیں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں یہ دونوں عنصر موجود ہوتے ہیں. کوئی ایک عبادت مجھے نہیں آج تک سمجھ میں آئی کہ جس میں عقل نہ ہو، جنبہ عقلی نہ ہو یا جنبہ محبت نہ ہو، یا محبت نہ اس میں اہمیت رکھتی ہو یا عقل اہمیت نہ رکھتی ہو. مجھے نہیں معلوم ہے. نماز، اس میں عقلانیت بھی ہے، اس میں محبت اور عشق بھی ہے. محبت کی اہمیت مجھے محسوس ہوتا ہے زیادہ ہے. حج اسی طرح سے، روزہ اسی طرح سے. آپ لوگ اپنے تعلقات بھی دیکھ لیں، اسی طرح سے ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے اگر محبت والا تعلق ہو تو اچھا لگتا ہے. ایک دوست اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب تک اس کی محبت آپ محسوس کر رہے ہیں. لیکن اگر محسوس ہو کہ وہ کسی غرض سے میرا دوست بنا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا. ماں باپ کو تب اچھا لگتا ہے جب اولاد محبت میں ان کی خدمت کر رہی ہو. مجبوری میں خدمت کر رہی ہو تو وہ خدمت نہیں چاہیے ہوتی انہیں. انہوں نے جب خدمت کی تھی اولاد کی جب وہ چھوٹے سے تھے تو مجبوری میں نہیں کی تھی، محبت میں کی تھی. وہ اب محبت ہی چاہتے ہیں. خداوند متعال بھی ہم سے محبت چاہتا ہے، ورنہ میرا عمل کو خداوند متعال میں کوئی اضافہ تو نہیں کرتا نا. میرے عمل سے خداوند متعال نے تو تبدیل نہیں ہونا. وہ میری محبت دیکھ رہا ہوتا ہے، میرے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے. تو انسان اگر خالی، حتیٰ یہ عزاداری، اس میں بھی دونوں جہتیں ہیں، عقلانیت بھی ہے اور محبت بھی ہے. اگر عزاداری سے عقلانیت نکال دیں تب غلط ہو جائے گا، اگر اسی سے محبت نکال دیں تب بھی ضائع ہو جائے گی. یہ تھوڑی ہے کہ عقلانیت کے بغیر محبت کو یہ اہمیت رکھے گی یا محبت کے بغیر وہ عقلانیت. بعض لوگ اس طرح کی عبارتیں کہتے رہتے ہیں کہ میں تو محبت میں یہ کام کر رہا ہوں. کیا خوبصورت شعر ہے، کسی کا زلف پریشاں کسی کا دامن چاک، جنوں کو لوگ تماشا بنائے پھرتے ہیں. جنون اور محبت تماشا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دامن چاک کیا اور زلف پریشان ہوئی تو آپ نے بڑا کمال کر لیا. نہیں، عقلانیت اور محبت مجھے اس طرح سے سمجھ آتا ہے. آپ کو پورا حق ہے کہ مجھ سے بہرحال اختلاف رائے رکھیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان عبادتوں کا فائدہ یہ ہے میرا دل خالی ہو جائے اس دنیا سے. اپنے آپ کو کاٹنا سیکھوں، بار بار اپنے آپ کو کاٹنا سیکھوں، بار بار خداوند متعال سے جوڑنا سیکھوں. کیوں؟ اس لیے کہ معمولی جگہ نہیں ہے یہ دل. یہ سب سے زیادہ اہم جگہ ہے. یہ ذہن اور عقل سے زیادہ اہم ہے. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقائق کی جائگاہ ہے، مفاہیم کی جائگاہ نہیں ہے. اس میں مفاہیم نہیں آتے، اس میں حقائق آتے ہیں. حقائق کیا چیزیں ہیں؟ کل میں نے نام لیے تھے، پھر دہراتا ہوں. جتنی صفات کمالیہ ہیں وہ سب کے سب حقائق ہیں، مفاہیم نہیں ہیں. اگر حقائق ہوں اور میری روح کا حصہ ہو تو فائدہ ہے، مفاہیم ہوں تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے پتا ہو مفہوم علم کیا ہے، مفہوم تقوی کیا ہے، مفہوم زہد کیا ہے، مفہوم شجاعت کیا ہے، اس سے میری زندگی نہیں بدلے گی. حقیقت اگر میرے وجود میں آئے گی تو زندگی بدلے گی. حتیٰ ایمان، کبھی غور کیا آپ نے کون مومن ہوتا ہے؟ میرا ذہن، میرا جسم. ایمان کی جائگاہ کیا ہے؟ ایمان کہاں آتا ہے؟ جو ذہن کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے وہ عقیدہ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہوتا. ایمان کی جائگاہ ذہن نہیں ہے، ایمان کی جائگاہ دل ہے انسان کا. آج کل تو خیر عقیدہ بھی کتابیں پڑھنے کے بعد قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں نہیں بناتے لوگ. بس اگر ایک شعر بھی سن لیا تو اسی شعر پہ عقیدہ بنا لیا. یہ انسانی مرتبے کے خلاف ہے. خدا نے عقل جیسی نعمت دے رکھی ہے، اس کو بالکل استعمال نہ کیا جائے اور پھر عقیدے بنا لیے جائیں. یہ پتہ نہیں کس طرح کا کام ہے، غیر انسانی کام ہے. انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا یہی عقل ہے نا. اگر ایک ایسا کام کروں جو عقل کے بغیر ہو تو وہ کوئی انسانی کام تھوڑی رہے گا، وہ تو حیوانی کام ہو جائے گا. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سارے میں اگر انسان عقل کے مطابق کر رہا ہے تو انسانی کام ہے، اگر نہیں کر رہا تو حیوانی کام رہ جائے گا. خیر، تو یہ ایمان اس کی جائے گا کیا ہے؟ ہم توجہ نہیں کرتے. قرآن اٹھا کے دیکھیے، قالت الاعراب آمنا،
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب آئے عربی اور انہوں نے آ کے کہا ہم لوگ ایمان لے آئے. اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ آپ لوگ ایمان نہیں لائے, کہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں, اور ابھی تک ایمان آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ نہیں کہا آپ کے ذہنوں میں داخل نہیں ہوا. ذہن کے ذریعے سے فقط عقیدہ بنتا ہے, یعنی ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ نے اس کی تصدیق کر لی اور اسے قبول کر لیا. اس سے زندگی نہیں بدلے گی جب تک کہ یہی عقیدہ ایمان کی شکل اختیار کر کے دل میں نہ آ جائے. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے حبیب, کفار میں سے وہ لوگ جو بہت جلدی کفر کی طرف جاتے ہیں اور اپنے منہ سے اور اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں, اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں, یہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں. کون ایمان نہیں لایا؟ دل ایمان نہیں لائے. دل هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. وہ اللہ وہ ہے جو سکون کو مومنین کے دلوں میں اتارتا ہے تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے. یہ سکینہ دلوں میں موجود ایمان کو زیادہ کرے گا. ایمان کی جائے گاہ کیا ہوئی؟ ذہن انسانی نہیں, قلب انسان, انسان کا دل, یہ ہے جائے گاہ ہے ایمان. یہ کیسے وجود میں آئے گا؟ میرا دل کس دن مومن ہو جائے گا؟ اس کے آثار کیا ہوں گے؟ نہ فقط ایمان. میں نے کل عرض کیا تھا, آپ کی شاید توجہ نہیں تھی, عزاداری یہ کس کا کام ہے؟ میرے جسم کا یا عزا میرے دل کا نام ہے؟ دل عزا میں بیٹھتا ہے یا جسم؟ دل عزا میں بیٹھتا ہے. محبت کس چیز کا کام ہے؟ میری زبان کا, میرے ذہن کا, یا میرے دل کا, میری روح کا؟ کون سی چیز محبت کا شکار ہوتی ہے؟ کتنی اہم ہو جائے گی یہ جائے گا دل. بہت اہم جگہ ہے. میرے خیال میں انسان کے پاس اس سے زیادہ, یہی روح, یہی جان, یہی دل, اس سے زیادہ اور کوئی چیز اہم نہیں ہے. خدا کہتا ہے اسے پاک کرو, اس کا خیال رکھو. انبیاء کو کیوں بھیجا گیا؟ لِيَسْتَعْدُوا دَفَائِنَ عُقُولِهِمْ وَمَنْسِيَ فِطْرَتِهِمْ, جو مجھے یاد ہے, یہ لِيُثِيرُوا دَفَائِنَ عُقُولِهِمْ وَمَنْسِيَ فِطْرَتِهِمْ. انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا, نہج البلاغہ میں ہے, مضمون عرض کر رہا ہوں, تاکہ مجھے میری پاک فطرت تک واپس لے جائیں, جہاں پر میرے دل خدا کی محبت میں گرفتار تھا, جہاں پر میرا دل ایمان کی حالت میں تھا, میرا ذہن نہیں. جب اس حالت سے نکلنا, اور کتابیں پڑھنے کے بعد, میں نے توحید کے بارے میں 1000 کتابیں پڑھ لی, تو وہ کتابیں پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں توحید آئی ہے, ابھی دل میں نہیں آئی ہے. اس کو پاک اور پاکیزہ کروں گا تو دل میں ایمان آ جائے گا, دل میں محبت آ جائے گی. خوب, اب اگر آپ اس طرح سے دیکھنا شروع کریں تو یہ عبادتیں جو دل کو پاک کر رہی ہوتی ہیں, یہ اچھی لگیں گی یا مشکل لگیں گی؟ یہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی. خدا ان کے ذریعے سے تو مجھے پاکیزگی دے رہا ہے. خذ من اموالہم صدقہ, حضور سے فرمائے ان کے اموال میں سے صدقہ لو, تو طاہرہم, صدقہ لو, خمس دیں, زکوٰۃ دیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ عام طور سے کیا بات کہی جاتی ہے؟ ان کے اموال میں سے خمس و زکوٰۃ لے لو تاکہ باقی مال پاک ہو جائے. قرآن نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ باقی مال پاک کرنا ہے, وہ تو پہلے ہی پاک تھا. جب حلال سے کمایا تو پاک تھا نا, نجس تو نہیں تھا. اب دوبارہ اس میں سے خمس اور زکوٰۃ دے کے اسے دوبارہ پاک کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہی نہیں. قرآن نے کہا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم, ان کے اموال میں سے صدقہ لو, انہیں پاک کر دو, ان کا دل پاک ہو جائے. کیوں؟ یہ جب خمس دیں گے تو دیا بہت تھوڑا سا ہے, لیکن اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے کاٹنا سیکھیں گے. یہ جب زکوٰۃ دیں گے, یہی جو سیلاب زدگان ہیں,
آپ ان کی مدد کریں گے. آیت اللہ بہاری نے لکھا ہے، محمد بہاری بہت بڑے ولی خدا، انہوں نے لکھا ہے دنیا کی محبت نکالنے کا ایک ذریعہ راہ خدا میں پیسہ خرچ کرنا ہے. شروع میں محسوس ہوتا ہے ذرا مشکل کام ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ پاکیزگی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، آسان ہوتا جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا ہے. آپ سوچیں تو وہ لوگ جو راتوں کو جاگ جاتے ہیں اور جاگ کے روتے ہیں، کون سی چیز ہے جو انہیں رلا رہی ہوتی ہے؟ جو ذہن میں مفاہیم ہیں وہ رلاتے ہیں یا نہیں؟ پاکیزہ دل ہونے کی وجہ سے ایمان اور محبت انہیں محبوب کی یاد میں رلاتا ہے. کون سی چیز ہے جو انہیں مجبور کرتی ہے کہ اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچے میدان میں لے آئے؟ کون سی چیز ہے؟ اس کی پاکیزگی اہم ہے، اس کو گناہوں سے دور رکھنا اہم ہے. مسئلہ ثواب اور گناہ کا نہیں ہے، مسئلہ ثواب اور گناہ بینک بیلنس کا مسئلہ نہیں ہے. ایک حقیقی چیز ہے جو میرے وجود کے ساتھ ہو رہی اور کوئی اور نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. اہل بیت بتا کے گئے ہیں دیکھو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، دیکھو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. میں نہیں کرتا، لہذا ہر عمل جو میں انجام دے رہا ہوں وہ میرے دل پہ اثر کر رہا ہے، آس پاس اثر کرتا ہے، دیواروں پہ اثر کرتا ہے، میرے ماحول پہ اثر کرتا ہے. مجھ پہ اثر نہیں کرتا ہوگا؟ ایک نگاہ اثر کرتی ہے میرے دل پر، ایک غیبت میرے دل کو 40 دن کے لیے بند کر سکتی ہے. ایک غیبت 40 دن کے لیے میرے دل کے اثر کو دل پہ اثر نہیں کرے گی، اب کوئی چیز بند کر جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، ایک مومن کی عزت ہٹائی ہے، ختم کی ہے اس کی غیر موجودگی میں. معمولی کام نہیں کیا تم نے، معمولی بات نہیں ہے. خدا چاہتا ہے میں نہ کروں اپنے دل کے ساتھ یہ کام. ایک نگاہ، ایک بات. ہم سمجھتے نہیں اگر میں نے کوئی بری چیز دیکھ بھی لی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، استغفار کر لوں گا. اس کا اثر زائل کرنا بڑا مشکل کام ہے، معمولی کام نہیں ہے. امام نے فرمایا توبہ سے آسان گناہ نہ کرنا ہے، توبہ مشکل کام ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھ سکیں، گناہوں سے دور رکھ سکیں، یہ دل آمادہ ہو جائے آہستہ آہستہ. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ جہاد واجب کیا گیا اور یہ تمہیں مشکل لگتا ہے، تمہیں برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. خدا کیوں پھر واجب کیا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تمہیں ایک چیز بری لگ رہی ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو. جس وقت گیا ہے میدان جنگ میں جہاد کے لیے، اس وقت اپنے آپ کو دنیا سے بار بار کاٹنا ہی تو سیکھ رہا ہے نا. جانتا ہے اگر میں ابھی کھڑا ہوا تو گولی آئے گی، مجھے لگ جائے گی، لیکن پھر بھی میرا خدا چاہتا ہے میں کھڑا ہوں. تو اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ رہا ہے. تمام تر عبادتیں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے تمام تر عبادتیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں میرے ساتھ، تاکہ یہ دل پاک ہو جائے، تاکہ یہ دل جب پاک ہو جائے تو خدا سے ملاقات کا اہل ہو جائے، خدا سے ملاقات کے قابل ہو جائے، تاکہ اس دل میں ایمان آ جائے، تاکہ اس دل میں محبت آ جائے. محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ خداوند متعال سے شدید محبت کرتے ہیں، ان کی محبت خداوند متعال سے شدید ہوتی. پھر اس محبت کے کیا آثار ہیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. صرف ایک جملہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ربط مصائب انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہے. سب سے زیادہ اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ میرے اعمال میں سب سے زیادہ برا اثر یا کون سی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ گراتی ہے، خدا سے دور لے کے جاتی ہے؟ یہ میری زبان، یہ میری زبان لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتی ہے اور مجھے خود کو گرا دیتی ہے. لہٰذا انسان کو سب سے پہلے چپ رہنا سیکھنا چاہیے.
ایک دوست نے ایک پوسٹ بھیجی مجھے، امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب تھی، وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح ایسا انسان بات کرنا سیکھتا ہے اس طرح سے خاموش رہنا سیکھنا چاہیے. پھر کان، آنکھیں، یہ ساری چیزیں، اگر میں مسلسل ایک چیز کے بارے میں بات کرتا رہوں تو دل آہستہ آہستہ اسی چیز کے بارے میں متوجہ ہو جائے گا. اگر میں ایک چیز کے بارے میں مسلسل سنتا رہوں دل آہستہ آہستہ اسی میں غرق ہو جائے گا. اگر ایک چیز کو مسلسل دیکھتا رہوں دل آہستہ آہستہ اسی میں غرق ہو جائے گا. دل اس کی طرف کھینچے گا، اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اس کی طرف جذب ہو جائے گا. حب کو کہتے ہیں انجذاب النفس، نفس کا کسی چیز کی طرف کھینچنا، یہ محبت ہوتی ہے. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی کل عرض کروں گا. ایک تجربہ کیا گیا بچوں پر، بچوں کو جمع کیا اور ان بچوں سے کہا یہ کینڈیز رکھی ہیں، چاکلیٹس رکھی ہیں، کسی نے کھانی نہیں ہے، کسی نے نہیں کھانی. بچے زیادہ سے موجود تھے. وہ بچے جو کھیل کے درمیان میں کنکھیوں سے یا کسی طرح سے ان چاکلیٹس کو یا کینڈیز کو یا بسکٹس کو جو بھی رکھے تھے انہیں دیکھتے تھے، تھوڑی دیر بعد مجبور ہو گئے اور جا کے کھا لیا. وہ جو سرے سے دیکھتے ہی نہیں تھے انہوں نے نہیں کھایا. اس کا مطلب ہے دیکھنے کا اثر نفس پہ ہو رہا تھا. کیوں ہم سے کہا گیا ہے کہ ابھی بھوک باقی ہو تو دسترخوان سے اٹھ جاؤ تاکہ کھانا تمہارے سامنے نہ رہے. اگر تم وہیں بیٹھے رہے، ہاتھ روک لیا ہے لیکن پھر بھی نفس میں ایک طاقت ایجاد ہوگی، ایک کیفیت ایجاد ہوگی، ہاتھ چلاتے رہو گے. کہا اٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ اس کے سامنے سے. ہر چیز اثر کر رہی ہے میرے دل پر، ہر چیز جو سنتا ہوں وہ، جو دیکھتا ہوں وہ. یہ پاک ہو جائے تو میں بھی راتوں کو جاگوں گا. یہ پاک ہو جائے تو میں بھی صرف نام سنوں گا اور گریہ کروں گا. یہ پاک ہو جائے بس. کیوں پاک ہو جائے گا تو ایسے ہوگا؟ اس لیے کہ جتنا زیادہ پاک ہو جائے گا اتنا محبوب کے قریب ہو جائے گا. دل کی کیفیات میں جتنا زیادہ قریب ہو جائے گا اتنا اس دل کے غم محسوس ہوں گے، اس دل کے غم محسوس کروں گا. لیکن اگر یہ پاک نہ ہوا نہیں محسوس ہوں گے وہ غم، ایسے جیسے غبار آیا ہوا ہے. اگر پاک ہو گیا اپنے بچے قربان کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، اپنا مال قربان کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، راتوں کو جاگنا شروع ہو جاؤں گا، رویا کروں گا. وہ فلم جو حضرت یوسف کے بارے میں، اس میں ایک جملہ ہے، زلیخا بتوں والے کمرے میں آتی ہے اور بت توڑنا شروع کرتی ہے اور ان سے باتیں کرنا شروع کرتی ہے. کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے رقص کیا کرتی تھی، ناچتی تھی تمہیں خوش کرنے کے لیے. یہ یوسف عجیب ہے جو اپنے محبوب کے لیے گریہ کرتا ہے. فراق محسوس ہوگا میرے اور محبوب کے درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہے. دل کرے گا کسی طرح سے یہ فاصلہ ختم ہو جائے. ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے. بچے قربان کرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. کیسے اہل بیت نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی؟ محبت کے علاوہ کوئی اور چیز تھی؟ خدا کی محبت میں گرفتار تھے. جو محبوب چاہتا تھا وہ کرنے کے لیے تیار تھے. ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، میرا محبوب چاہتا ہے مجھے مقتول دیکھے، بس تیار ہوں. ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، میرا محبوب چاہتا ہے میری بیویوں کو قیدی دیکھے، تیار ہیں. اگر یہ محبت نہ ہو تو ذرا مجھے بتائیں کس کا دل اتنا طاقتور ہے کہ خود سے 6 ماہے کی قبر بنا لے؟ کس کا دل اتنا طاقتور ہے؟ وہ بیوی جو اپنی ماں کی قبر پہ رات کو جاتی ہو اور بابا ساتھ ہوں، بھائی ساتھ ہوں، اور وہ جا کے چراغ بجھا دیتے ہوں کہ کہیں قد نظر نہ آ جائے. وہ بیوی کیسے بازاروں میں جا سکتی ہے؟ وہ بیوی کیسے درباروں میں جا سکتی ہے اگر محبت خدا کے علاوہ اور محبوب کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہو؟ شاید میں نے کل پڑھا تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جب بیوی مدینہ آئی تھی تو بیوی کو پہچان نہیں سکے تھے. ایک مرتبہ کہا کہ قافلہ واپس آ گیا، جناب زینب واپس نہیں آئے. ایک عالم دین نے کہا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آواز دی عبداللہ مجھے پہچانو میں زینب ہوں.
جب کہا نا مجھے پہچانو میں زینب ہوں، تو یہ نہیں کہا عبداللہ میں بہت بدل گئی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا علی اکبر مارا گیا ہے، یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا میرا عباس مارا گیا، میرا حسین مارا گیا. کہا عبداللہ میں بازاروں اور درباروں سے آئی ہوں. بدل گئے. حضرت عبداللہ پہچان نہ سکے. کس قدر سخت ہے. ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، جس وقت امام علی علیہ السلام کو ضربت لگ چکی، کہا بابا ام ایمن ایک روایت کر رہی ہیں، بابا آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. کہا بیٹا بالکل درست ہے، اسی کوفے میں تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا. وہ بی بی جو روزانہ حسین کی زیارت کرتی تھی، 11 محرم کو اپنے بھائی کی لاش کی زیارت کر رہی ہے. 11 محرم کو لاش کی زیارت کر رہی ہیں، لیکن 11 محرم کو بھائی کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہے، فقط لاش کی زیارت کی ہے. دیکھا ہے جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. بھائی تمہارا چہرہ کس حالت میں ہے؟ بھائی تمہارا چہرہ کس حالت میں ہے؟ نہیں پتا ہوگا. ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلنے لگا نا، ساروں نے عمر سعد بیویوں سے کہا کہ بیویوں کو سوار کیا جائے. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز سنی، ایک مرتبہ شاید جلال آ گیا، کہا عمر سعد ہم رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی آگے نہ بڑھے، میں خود سوار کروں گی. ایک مرتبہ سب بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا. جب سب بیویوں کو سوار کر چکی، تنے تنہا اکیلی رہ گئی. امام زین العابدین سے کہتی ہیں بیٹا آگے آؤ میں تمہیں سوار کروں. امام زین العابدین نے کہا نہیں بی بی میں آپ کو سوار کروں گا، مجھے یہ ظالم سوار کر دیں گے. مقتل کی کتاب دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ عصا اٹھایا، اونٹ کے قریب آئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، منہ کے بل کربلا کی زمین پر گرے. اتنی طاقت نہیں تھی کہ بی بی کو سوار کر پاتے. ایک کنیز جناب فضہ آگے بڑھی، اپنے آپ کو نیچے اتارا، آگے بڑھی جناب زینب کو سوار کیا. ظالم آگے بڑھے، امام زین العابدین کو سوار کر رہے تھے. جس طرح سے غلاموں کو لے کے جایا جاتا ہے اس طرح سے بے کجاوا اونٹ پر بٹھانے کے بعد مولا کہیں گر نہ جائیں، اونٹ کے نیچے سے رسیوں کے ذریعے ٹانگیں باندھی گئے. اجرکم اللہ. شاید یہ وہ وقت تھا جب جناب زینب نے امام حسین کو آواز نہ دی، حضرت علی اکبر کو آواز نہ دی، فرات کا رقیہ کا عباس جب مدینے سے جا رہے تھے آپ نے سوار کیا تھا. آؤ دیکھو مجھے سوار کرنے والا کوئی نہ رہا. اجرکم اللہ. یہ قافلہ چلا، کوفے کے قریب پہنچا، خبر ملی کہ ابھی قافلے کو روک لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بازار نہیں سجے ہیں، لوگوں نے علی کی، رسول خدا کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا ہے. قافلے کو روک لیا گیا. پھر آواز دی گئی کہ اب صندوقوں سے سروں کو نکالا جائے، نوک نیزہ پہ چڑھایا جائے، ہر بی بی کے قریب اس کے رشتہ دار کا سر لے جایا جائے. سمجھے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جناب قاسم کی والدہ کے اونٹ کے قریب جناب قاسم کا سر، حضرت رباب کے اونٹ کے قریب چھوٹے سے بچے کا سر، جناب ام لیلہ کے اونٹ کے قریب علی اکبر کا سر. ایک اونٹ پہ حضرت زینب سر جھکائے بیٹھی تھی. امام حسین کے سر کو نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا، اونٹ کے قریب لائے، خون کے کچھ قطرے اونٹ کی پشت پر گرے. ایک مرتبہ سر اٹھایا، کیا منظر دیکھا، بھائی کا سر نوک نیزہ پر ہے، پیشانی
پھٹی ہوئی ہے، چہرے پہ خون ملا ہوا ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں. ایک مرتبہ ماتم کیا، اے بھائی مجھے آج کے دن کی توقع نہیں تھی. بعض جگہوں پر جملہ دیکھا، بھیا یہ بچی جو میری گود میں ہے، ارے اس سے کچھ باتیں کرو، مجھے ڈر ہے کہیں مر نہ جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت میں آیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، خدا سے بات کرنے کا وقت ہے دعا. الہی بکا یا اللہ، 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 بکا یا اللہ. یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. خدایا تجھے جناب زینب کی مظلومیت کا واسطہ، مولا ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما، مولا ہماری فطرتوں کو پاک کر دے، مولا اپنی محبت اور ایمان ہمارے دلوں میں بھر دے، مولا ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. خدا تجھے واسطہ ہے امام زمان علیہ السلام کا، ہمارے لیے ہمارے ان دلوں کو اور ہماری نسلوں کو اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت سے بھر دے. ہماری نسلوں میں تا قیامت ایک بھی شخص ایسا نہ آئے جو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو. خدا ہمارے آقا و مولا کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، ان کے دل غمگین کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. خدایا ہم ان مومنین کے دلوں میں بانی مجلس، شرکت کرنے والے، انتظامات کرنے والے، خدایا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کی دلی حاجات کو قبول فرما. مولا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے تنگی وقت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوں یا بھول گیا ہوں غافل، خدا ہمارے لیے قبول فرما. رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما. خدایا ہم سب کو خصوصاً جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح صحیح و سالم اولاد عنایت فرما، اولاد کی درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.